ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن مختلف سرکاری جابز کے سلسلے میں جو ٹیسٹ اور انٹرویو لے رہے تھے، ان میں ایک عام شکایت جو ہمیں مختلف کینڈیڈیٹس کی طرف سے ملی، وہ یہ تھی کہ جو امیدوار تحریری امتحانات میں غیر معمولی نمبرز لے رہے تھے، انہیں انٹرویو میں کم نمبر دیے جا رہے تھے، اور جو کینڈیڈیٹس تحریری امتحان میں کم نمبر لے رہے تھے انہیں انٹرویوز میں 200 میں سے یوں سمجھ لیں کہ 99% یعنی 194 سے 96 تک نمبر دیے جا رہے تھے۔ اور اس طرح سے جب فائنل میرٹ لسٹ بن رہی تھی تحریری اور وائوا کے نمبرز کو ملا کے، تو اس میں کئی ہونہار پوزیشن ہولڈرز، گولڈ میڈلسٹ امیدوار کامیاب نہیں ہو پائے، اور وہ امیدوار کامیاب ہوئے جو اس سے پہلے کئی امتحانات میں فیل ہو چکے تھے۔ خاص طور پہ ریسنٹلی انجینئرنگ کے مختلف کینڈیڈیٹس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا جو انہوں نے میڈیا میں بھی پیش کیا۔ اس سلسلے میں سندھ پبلک سروس کمیشن کی انتظامیہ پہ ایک طرف کینڈیڈیٹس کا دباؤ تھا کہ ان کو اپنے انٹرویوز جو انہوں نے دیے ہیں وہ دکھائے جائیں، اس کی ریکارڈنگ دی جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو کمیشن کے اپنے رولز کے مطابق اپیل کا حق ہوتا ہے وہ بھی داخل کیا، لیکن کسی بھی کینڈیڈیٹ کو وہ انفارمیشن نہیں دی گئی۔ اس دوران 27 مارچ کو سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں کمیشن کے رولز میں ترامیم کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ ان ترامیم کا جو فوکس ہے وہ انٹرویو یعنی کہ جو ریکارڈنگ ہے اس پہ ہے، اور اس میں کمیشن نے واضح طور پہ 121A کے تحت یہ بات کہی ہے کہ جو بھی انٹرویوز لیے جاتے ہیں وہ کانفیڈینشیل ہیں، اور اس کی جو آڈیو ویژول ریکارڈنگ ہے وہ کمیشن کی ملکیت ہے، لہٰذا اس کانفیڈینشیلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیشن کسی بھی امیدوار، ان کے نمائندے، کسی بھی شہری، اور اس کے علاوہ کسی بھی ادارے، کمیشن، اتھارٹی، ایجنسی، فورم یا حکومتی ڈپارٹمنٹ کو وہ ریکارڈنگ نہیں دے سکتا۔ اس سے ایک تو بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کمیشن سے جو کینڈیڈیٹس کورٹس کے تھرو یہ ریکارڈنگز دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ ذرائع کا کہنا ہے کہ امیدواروں کی شکایتوں پہ مختلف اہم ادارے بھی سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے، اور اس ساری تحقیقات کی جو ایکسرسائز ہے، جو عمل ہے، اس کے دوران کمیشن سے کہا گیا تھا کہ آپ مختلف امتحانات کے انٹرویوز کی ریکارڈنگز ہمیں دکھائیں، کیونکہ کینڈیڈیٹس کا کہنا ہے کہ جو اہل امیدوار ہیں جنہوں نے اچھے انٹرویوز دیے ہیں، اچھے جوابات دیے ہیں، ان کو بھی منیمم مارکس پاسنگ یعنی کہ 200 میں سے 60 مارکس بھی نہیں ملے۔ تو اس صورتحال میں یہ اچانک جو فیصلہ ہے، ظاہر ہے کہ کمیشن اپنے جو آج تک کے ان کے نتائج ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس دوران ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ جن کینڈیڈیٹس کو شکایت تھی، ریسنٹلی انہوں نے کراچی میں اپیل کے حوالے سے کمیشن کے ایک ممبر سے ملاقات کی، لیکن وہ ممبر ان کینڈیڈیٹس کو مطمئن نہیں کر سکے، اور ٹال مٹول کر کے کینڈیڈیٹس کی جو اپیل کی ایک ایکسرسائز ہے اس کو بھی خانہ پوری تک محدود کیا گیا۔ کمیشن نے یہ جو ترامیم کی ہیں، عملی طور پہ یہ ترامیم سندھ ہائی کورٹ کے واضح فیصلوں کے خلاف ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کمیشن عدالت کے کسی فیصلے کے خلاف ایسی کوئی ترمیم کر سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس امجد علی سیتو صاحب نے ایک ججمنٹ دیا تھا 13 مارچ 2024 کو ایک کیس میں، جس میں مختلف کینڈیڈیٹس نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتائج کو چیلنج کیا تھا، جو مجموعی طور پہ 16 کینڈیڈیٹس تھے، اور ان کا اس کیس میں جو نمائندگی ہے وہ سجاد احمد چانڈیو صاحب سینئر وکیل ہیں، انہوں نے کی تھی، اور کچھ اور وکلاء نے بھی کی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کیس میں کمیشن کو واضح ہدایات دی گئی ہیں سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے انٹرویو کے سلسلے میں۔ اب میں آپ کو جو ججمنٹ ہے اس کا جو
کالم ڈی ہے وہ اگر پڑھ کے سناؤں تو اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جب بھی انٹرویوز لیے جائیں تو نہ صرف اس کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے اور واضح طور پہ امیدوار کی اس میں تصویر نظر آنی چاہیے. نہ صرف یہ بلکہ انٹرویو کے آخر میں جس نے وہ انٹرویو ریکارڈ کیا ہے اس کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہو. اور اس تمام ریکارڈنگ کو 3 سال تک کمیشن محفوظ رکھے, محفوظ جگہ پہ رکھے. اور اس حوالے سے اگر کوئی آڈیو اور ویڈیو گم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کمیشن کا سیکریٹری اور چیئرمین دونوں ذمہ دار ہوں گے اور پرسنلی ذمہ دار ہوں گے. اب میں آپ کو اگر اس پس منظر میں بتاؤں کہ کمیشن نے یہ جو ترامیم کی ہیں, اگر آپ ان کو کورٹ کے اس فیصلے کے پس منظر میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ جو ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کمیشن نے انٹرویوز کی ریکارڈنگ ہی نہیں کی ہیں, اور اب ان کو جب یہ خدشہ ہے کہ ان سے ریکارڈنگز کورٹ میں مانگی جا سکتی ہیں, کسی اور ادارے کی جانب سے مانگی جا سکتی ہیں, یا کمیشن کے خلاف جو شکایتیں ہیں ان کی تحقیقات کے دوران ریکارڈنگز کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں. یہ کسی بھی طور پہ نہ تو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے درست ترامیم ہے, نہ ہی جو کینڈیڈیٹ کا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے اس کے حوالے سے یہ درست فیصلہ ہے. مجموعی طور پہ کمیشن پہ جو الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ سیاسی بنیادوں پہ بااثر لوگوں کے بچوں کو یا کچھ اور معاملات کرتے ہوئے یہ مختلف پوسٹنگز کے نتائج دیتے ہیں, آج یہ جو ترامیم انہوں نے کی ہے اس سے اس بات کی بھی تصدیق ہو رہی ہے. اسی لیے شروع میں ہی ہم نے کہا تھا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے.